بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ کریں گے سورۃ الفاتحہ مکیہ کا لفظی ترجمہ سٹارٹ کریں گے اور ساتھ مختصر اس کی تفسیر ہوگی تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ ہم اس میں کیا پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ سورۃ الفاتحہ، فاتحہ اسے کہتے ہیں جس سے کوئی چیز شروع کی جائے۔ قرآن پاک کا آغاز جو ہے وہ اس سورت سے ہوتا ہے، اس لیے اس کو سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت، کتابت اور نماز کی جو قرات ہے وہ اسی سے شروع کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے کون سے نام ہیں؟ اب سورۃ الفاتحہ کے الحمدللہ، ام القرآن، ام الکتاب، سب مثانی، قرآن عظیم، الحمد اور الصلاۃ ہیں۔ اب فاتحہ کے دیگر ناموں میں الشفاء، الکنز اور الرقیہ بھی شامل ہیں۔ اب سورۃ الفاتحہ کہاں نازل ہوئی؟ یہ سورت جو ہے یہ مکہ میں نازل ہوئی تھی۔ سورۃ الفاتحہ کی 7 آیات ہیں۔ تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اب لفظی ترجمہ۔ بسمی، نام اللہ ہی، اللہ کے، الرحمن وسیع رحمت والا، الرحیم جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب ہم قرآن پاک کا جو آغاز ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نام سے کر رہے ہیں۔ بسم اللہ سے یعنی اللہ تعالیٰ کے نام سے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہیں، جو تصرف کرتا ہے، جس کے فیصلے نافذ ہو کر رہتے ہیں، جو واحد معبود ہے، جو تمام صفات کمال رکھتا ہے، اس لیے وہ اکیلا ہی عبادت کا مستحق ہے۔ اب ہے الرحمن الرحیم کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وسیع رحمت والا، نہایت رحم کرنے والا، رحمان اور رحیم دونوں اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ رحمت کی اس کی صفت ہے جس سے وہ ساری مخلوق پر رحم کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تمام نعمتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آثار ہیں۔ اور جیسے ہم بسم اللہ کے تھوڑے سے فضائل بتاؤں گی یہاں پہ کہ ہر کام کا جو آغاز ہے اللہ تعالیٰ کے نام سے کرنا اسلامی طریقہ کار ہے۔ رب العزت نے علم کا جو رشتہ جوڑا ہے یہ بھی اپنے نام سے جوڑا ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ آپ پڑھیں اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، سورہ علق آیت نمبر 1۔ تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں سورۃ الفاتحہ۔ یہاں پہ ال کا مطلب ہے تمام یا سب، حمد و تعریفیں، للہ اس میں جو پہلا لام آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کے لیے، اللہ ہی اللہ کے، للہ اللہ کے لیے ہیں، ربی جو رب ہے، عالمین تمام یعنی کہ سارے جہانوں کا رب ہے، الحمدللہ رب العالمین سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ تو ساری تعریف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ الحمدللہ ہے نا، یہ کلمہ شکر ہے۔ رب العزت نے اپنی کتاب کے آغاز میں ہماری رہنمائی کی ہے کہ ہم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، الحمد کہہ کر ادا کریں۔ شکر کا انداز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں پر اور اس کی اعلیٰ درجے کی صفتوں پر اپنایا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کامل ہیں اور اس کے افعال عدل پر مبنی ہیں اور فضیلت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حمد کا مالک ہے، اس لیے سب تعریف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہیں، جیسا کہ اس کی ذات کے لائق ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے، یہ مسلم کی روایت ہے 53:4، ٹھیک ہے۔ اور جیسے کہ بندے اور رب کا تعلق کیا ہوتا ہے؟ شکر کا تعلق ہے۔ انسان شکر گزار ہوتا ہے تو رب قدردان بن جاتا ہے، یہ بندے اور رب کا رشتہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کے شکر میں کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ، کہ جب بھی کسی کام کا اختتام کریں، مکمل کریں تو ہمیں الحمدللہ کہنا چاہیے۔ آگے نیکسٹ آیت ہے الرحمن وسیع رحمت والا، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ الرحمن الرحیم جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
جو ہے وہ رحمان رحیم، یعنی کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر ہے. اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے. کتب علی نفسہ الرحمہ، کہ اس نے رحمت کرنا اپنے اوپر لازم لکھ دیا ہے. کہ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 12 تھی کہ اس نے رحمت کرنا اپنے اوپر لکھ دیا ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں الرحمن الرحیم، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. آگے کریں گے مالکی، مالک ہے، یوم الدین کا، الدین بدلے کے، ٹھیک ہے. اس کو روز جزا بھی کہہ سکتے ہیں، بدلے کے دن کا بھی مالک کہہ سکتے ہیں، قیامت کے دن کا بھی مالک کہہ سکتے ہیں. مالکی یوم الدین، جو بدلے کے دن کا مالک ہیں. کہ اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے سے مراد ہے کہ اس دن ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہوگی، کوئی فیصلہ اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکے گا. اس دن کوئی سفارش، کوئی دوستی، کوئی تجارت کام نہیں آئے گی. مالکی، کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے. مالک وہ ہوتے جو حکم دے، روک لے، جو نیکیوں کا بہترین ثواب عطا کرے، جو گناہوں پر سزا دے اور ہر قسم کا تصرف کرے. یوم الدین، جو بدلے کے دن کا مالک ہے، کہ اللہ تعالیٰ جزا کے دن کا یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی حدیث بتاؤں گی کہ سیدنا عبداللہ جو ہے نا وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو نا اللہ تعالیٰ سارے آسمانوں کو لپیٹ لے گا، پھر انہیں اپنے دائیں ہاتھ میں لے لے گا، اپنے دائیں ہاتھ پہ لپیٹ کے فرمائے گا کہ بادشاہو، زور والے بادشاہ کہاں ہیں، تکبر کرنے والے کہاں ہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ زمینوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر فرمائے گا میں بادشاہ ہوں. زور والے جابر بادشاہ کہاں ہیں، تکبر والے کہاں ہیں. یہ مسلم کی روایت ہے 7051. جزا کے دن لوگوں کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا. آگے نیکسٹ آیت ہے ایاکا، صرف تیری ہی. ایاکا صرف، کاف کا مطلب ہے تیری، تجھ سے، تمہیں، تمہارے. ٹھیک ہے. اس کا میننگ یہ، لیکن یہاں پہ تیری استعمال ہوگا کیونکہ یہ اللہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اس کو یہاں پہ نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں. نون کا مطلب ہے ہم نعبد عبادت کرتے ہیں. واو کا مطلب ہے اور ایاکا صرف تجھ ہی سے. کاف کا مطلب تجھ، تمہاری، تمہیں. یہاں پہ تجھ، ایاکا صرف تجھ ہی سے، نستعین ہم مدد مانگتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اب دیکھیں ہم عبادت جو ہے نا وہ انتہائی ذلت کہتے ہیں اس چیز کو کہ جو عاجزی اور انکساری کو کہتے ہیں. کہ اصطلاح شریعت میں عبادت محبت، خوف، خشوع اور خضوع کے مجموعہ کا نام ہے. یہاں پہ شیخ العبدالاسلام جو ہیں عبادت کی تعریف کرتے ہوئے یوں کہتے ہیں کہ عبادت ان تمام کاموں کو کہتے ہیں کہ ان تمام کاموں کا جامع اسم ہے جنہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ اقوال ہوں یا ظاہری باطنی اعمال ہوں. اسی طرح سے ایاک نعبد، عبادت صرف اور صرف ہم تیری ہی کرتے ہیں. ہم ایک اللہ تعالیٰ کو عبادت کے لیے مخصوص کرتے ہیں. اس میں ایاک نعبد کیا اس چیز کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. کسی اور کا یہ حق نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت کی جائے. ٹھیک ہے. اب ہم پڑھیں گے ایاک و ایاک نستعین، ہم مدد بھی صرف تجھ ہی سے مانگیں. کہ جیسے عبادت اللہ کی کرتے ایسے مدد بھی صرف تجھ ہی سے مانگتے ہیں. جیسے عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے نا، ایسے ہی مدد بھی صرف اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے گی. یہی نجات کا راستہ ہے کہ عبادت بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کی جائے اور مدد بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے مدد مانگنا درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. آگے ہے اہدینا، ہمیں چلا یا ہمیں دکھا دے یا ہمیں چلا دے. الصراط، راستے پر. المستقیم، سیدھے راستے پر. کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے یا ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے. اب یہ جو اہدینا الصراط المستقیم، کہ صراط مستقیم وہ راستہ ہے
جو جنت کو پہنچاتا ہے. یہ حق کی معرفت اور اس پر عمل کرنے کا نام ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ ہیں کہ صراط مستقیم وہ شریعت ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے. بندے کے لیے اپنی سعادت کا کوئی راستہ صراط مستقیم پر استقامت کے سوا نہیں، اور استقامت کے لیے کوئی راستہ رب العزت کی ہدایت کے بغیر نہیں ہوتا. جیسے عبادت استعانت کے بغیر ممکن نہیں ہے نا، ایسے ہی صراط مستقیم پر استقامت کی ہدایت کے بغیر ممکن نہیں ہے. کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلائے، یعنی سیدھے راستے کی جانب ہماری رہنمائی فرمائیے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے. آمین. اگلے والی نیکسٹ آیت ہے صراط، راستہ، الذین، ان لوگوں کا، انعمت، تو نے انعام کیا، تو نے انعام فرمایا، علیہم، ان پر، غیری، نہیں یا نہ کہ، المغضوبی، غصہ کیا گیا، علیہم، ان پر، ولا الضالین، واو کا مطلب بورے، لام کا مطلب نہیں، الضالین جو گمراہ ہوئے. جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا علی، ان، علی کا مطلب پر اور ہم کا مطلب ان. ٹھیک ہے، ان کا آپ نے خاص کیا رکھنا ہے. اب یہاں پر ہم اللہ سبحانہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما جن پر تو نے انعام فرمایا ہے. یعنی کہ یہاں پر صراط مستقیم پر چلنے کی ہدایت جو ہے نا، اور انعام یافتہ لوگوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو اہل ہدایت اور استقامت ہیں. وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اس کے احکامات کو بجا لاتے ہیں اور اس کے روکے ہوئے کاموں سے باز رہتے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا ہے. یہ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا دے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے. انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلنے کی ہدایت، یہ وہ کون لوگ ہیں انعام یافتہ؟ یعنی انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں. ٹھیک ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے راستے کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. آمین. اب اللہ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے، نماز میں، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن سے تو غصے ہو گیا، اور نہ ان کے راستے پر جو گمراہ ہوئے ہیں. اب اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں پہلے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا دے جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا ہے، نہ کہ ان کا جن پر تو غصے ہو گیا. ٹھیک ہے نا، غصے ہو گیا، اللہ تعالیٰ جن سے ناراض ہو گیا، اللہ تعالیٰ جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا، جن لوگوں نے حق کو پہچان کر اسے چھوڑ دیا، اس کو ترک کر دیا. مثلا یہود ہیں یا یہودی ہیں. اکثر مفسرین کے خیال میں مغضوب ان کے لوگوں سے مراد ہیں یہودی ہیں، یعنی کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بندر اور سور بنا دیا تھا. جیسا کہ رب العزت نے فرمایا ملعنت اللہ وغضب علیہ وجعل منہم القردۃ والخنازیر، وہ جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی اور جن پر غصے ہوا، اور ان میں سے جن کو اس نے بندر اور سور بنا دیا. یہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 60 ہے. یہاں پہ المغضوب اس سے مراد ہے اللہ تعالیٰ جن سے ناراض ہو گیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جن سے غصے ہو گیا. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر جو ہے نا مغضوبی اور ضالین کی جو تفسیر کی ہے، اس کا مطلب انہوں نے یہاں پہ میں یہود جو ہیں وہ المغضوبی ہیں اور والضالین نصارہ ہیں. اور یہ اس وجہ سے ہے کہ یہود نے حق کو پہچانا، اس کی پیروی نہیں کی، اور نصارہ نے بغیر علم کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی. تو یہ ہمارا آج کا سبق تھا. تو جب ہم کہیں کہ جب امام یہ پڑھے نا، جیسے کہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ کہ یہ کہہ چکے تو آمین کہو تاکہ اللہ تعالیٰ تم سے خوش رہے. یہ مسلم کی روایت ہے 404 یعنی کہ 404. جزاکم اللہ خیر فی الدنیا والآخرہ. تو آخر میں آپ سب نے ہمارے چینل پیغام قرآن اسلام کو لائک سبسکرائب کرنا ہے اور شیئر بھی کرنا ہے. کمنٹ دینے سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہیں، اور سبسکرائب بھی ضرور کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبانا ہے تب تک ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.